حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا. اس نے وہاں کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والا محب اہل بیت تھا. پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیعت کی جائے. تو رات کا کچھ پہر گزر چکا تھا. یہ پیغام حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام کی طرف آیا کہ گورنر وقت آپ کو بلا رہا ہے. حضرت امام حسین جب آنے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. اس نے کہا اس رات کے اس پہر میں وقت کے گورنر کا بلانا کسی وجہ سے خالی نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ رات کو نہ جائیں. آپ نے کہا نہیں جاؤں گا. کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور انہیں کہا کہ آپ دارالعمارت کی جو بلڈنگ ہے آپ باہر کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی معاملہ بنتا ہے تو پھر آپ اندر داخل ہو جائیں. حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام علی مقام علیہ السلام جب گئے ولید بن عقبہ سے پوچھا کیسے بلایا ہے، تو اس نے وہ جو پیغام آیا تھا، خط آیا تھا، وہ سامنے رکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے وقت دیا جائے، تنہائی کے اندر میں کبھی بھی بیعت کا آپ سے وعدہ نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، رات ہے آپ کے پاس، صبح سوچ کر آپ جواب دے دیں. وہاں پہ مروان بن حکم کھڑا تھا. جب امام علی مقام واپس پلٹنے لگے اس نے کہا کہ ولید بن عقبہ کیا کر رہے ہو؟ حسین ابن علی کو جانے کی اجازت دے رہے ہو؟ ابھی وقت ہے، بیعت لے لو ورنہ کبھی یہ موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا. حضرت امام حسین کے کانوں میں جب آواز پڑی واپس پلٹے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تلوار کے زور سے مجھ سے بیعت لے لو گے؟ کہا سنو، حسین ابن علی کبھی بھی کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. میں کبھی بھی ایسے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا جو شراب کو جائز سمجھتا ہو اور جو بندہ محرمات کے نکاح کا جواز کا قائل ہو. کہا میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا. اور اپنے تلوار کو میان سے نکالا. ولید بن عقبہ بولے. کہا امام آپ کے ساتھ میرا کوئی مطالبہ کہ آپ جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے، بہن آپ کا انتظار کر رہی تھی. پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو جواب دیا بہنا اب مدینے کے حرم میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. یہ حرم چھوڑنا پڑے گا. یہ نانے کا حرم ہمارے خون سے لالا زار کیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانے کے حرم کو جو ہے خون کے ساتھ لالا زار کیا جائے. کہ رات کے پچھلے پہر ہم نے جانا ہے، تیاری کیجیے. حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں نانا تیرا شہر مدینہ میں جو بڑا محبوب ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن جو تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا آج اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے جانے لگا. ماں کے مزار میں حاضری دی جنت البقیع میں. کہا ماں تم یہاں موجود ہو، حسین ابن علی کو ماں کو چھوڑ کے جانا آسان نہیں. شہید ابن شہید کے اندر سائن چشتی نے لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام عرض کر رہے تھے ماں جب کوئی بیٹا سفر پہ جاتا ہے ماں دعائیں دیتی ہے تیرے لیے کون سا ناممکن ہے، قبر سے نکل اور اپنے بیٹے کو الوداع کہہ دے. اللہ اکبر. قبر سے آواز آئی بیٹے اگر قیامت کا پردہ نہ ہوتا اور قیامت میرے نکلنے سے قیامت برپا نہ ہوتی تو میں ضرور نکل کے تمہیں الوداع کہتی. لیکن بیٹا جاؤ، ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین گھر آئے اور گھر کہا کہ تیاری کیجیے. مدینے کی گلیاں چھوڑ رہے تھے. صاحبو حاجی چند دن کے لیے وہاں جاتا ہے نا، جب مدینے کی گلیاں چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جس حسین کا بچپن مدینے میں گزرا. یار وہ تو انسان تو انسان ہے، مدینہ جانور کے لیے بھی چھوڑنا مشکل ہے، اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے.
مدینہ الرسول کتاب ہے، مولانا منظور احمد شاہ صاحب نے لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ مدینے کے اندر ایک بلی تھی، بلیاں تو بڑی ہیں وہاں پہ، اسماعیل نام کا ایک شخص تھا، وہ حج پر گیا تھا، جب واپس پلٹنے لگا تو بلی آپ کے کمرے میں آتی اور محبت کرتی۔ ویسے جو حاجی گئے ہیں ان کو پتہ ہے مدینے کی بلیوں کے آداب کے رنگ یہ نرالے ہیں، عجیب ان کی محبت ہوتی ہے، ایسے گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جیسا اولاد بیٹے اپنے باپ کی گود میں ماں کے آغوش میں آتے ہیں، پیار کرتی، محبت کرتی ہے۔ تو جو حاجی پاکستانی ہو، محبت رکھنے والا ہو، وہ چاہے مدینے کی بلی ہو، اس کے لیے تو وہ بھی مقدس ہوتی ہے۔ اب حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ چلو یار لوگ تحفہ لے کے جاتے ہیں مدینے کا، میں مدینے سے بلی لے کے جاؤں گا، میرے پاس رہے گی، میں اس کی خدمت کروں گا، اس سے محبت کروں گا۔ اب ہوا کیا، تیسری رات جب گزری نا، فرماتے ہیں آنکھ لگی خواب میں حضور تشریف لے آئے، فرمایا اسماعیل ہمارے گھر میں آئے ہو، کیسا محسوس کیا؟ حضور یہاں تو کرم ہی کرم ہے، اب ارادہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب چاہتا ہوں آپ کے مدینے کی بلی لے کے جاؤں۔ اب سنیے میرے اور آپ کے آقا کیا فرما رہے تھے، کہا اسماعیل یہ ظلم اس بلی پہ نہ کرنا، 3 راتیں ہو گئی ہیں۔ وہ رو کے کہتی ہے حضور یہ جیسے بھی لے کے جانا چاہتا، چاہے جتنی بھی خدمت کرے، تیرے مدینے میں بھوکھی تو رہ سکتی ہوں پر مدینہ نہیں چھوڑ سکتی، روک دیجئے، مدینہ چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ یار جس بلی کا وقت مدینے میں گزرا ہو اس کے لیے مدینہ چھوڑنا موت ہو۔ جس حسین ابن علی نے مدینے کی گلیوں میں میرے حضور کے قدموں پہ سواری کی، اللہ اکبر، جس مسجد نبوی کے اندر میرے اور آپ کے آقا نے حضرت امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا ہو، یار جس مدینے کی گلیوں میں نانا کے قدم لگے ہو، وہ چھوڑنا آسان نہیں۔ ظہوری بولے چھوڑ آیا ظہوری دل جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ اب مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہے تھے، قدم ساتھ نہیں لے رہے تھے، مکے کی سرزمین پہ پہنچے، مکے کے لوگوں نے استقبال کیا، وہاں رہے۔ مدینے سے رجب کی غالباً 26 تاریخ کی سفر کرتے ہوئے پھر کچھ وقت مدینے میں رہے۔ جب 8 ذو الحج کا دن آیا اور آپ نے کوفہ والوں کے پیغام سماعت کیے، حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، ان کی طرف سے مثبت پیغام بھیجا گیا کہ حالات یہاں پہ ٹھیک ہیں، کیونکہ کوفے والوں نے 40,000 لوگوں نے پہلے دن ہی بیعت کر لی تھی، بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، تو پیغام آیا کہ یہاں حالات بڑے سازگار ہیں۔ یہ طوالت میں اب نہیں جاؤں گا کہ وہاں پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر کیا معاملات پیش آئے، آپ کے ننھے بیٹوں کو کیسے جناب ظلمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ یار حضور کے خاندان کے بچے ہوں، کوفہ کی گلیوں کے اندر دیوانہ وار پھر رہے ہوں، کہ یہ وہ جہان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رہنے والے بھی کلمہ گو ہوں، جدھر وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جاتے ہوں، آگے سے کلمہ پڑھنے والے اپنا دروازہ بند کر کے کہیں کہ یہاں ہم نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ کتنا وہ دردناک وقت ہوگا، کتنا دکھ کی بات ہوگی کہ ہم جس نبی کا دین لے کے ہم آئے تھے، جس نبی کے دین کا پیغام لے کے آئے تھے، انہی کی امت، ہماری عمر بھی کوئی نہیں ہے، ہمارا قصور بھی کوئی نہیں ہے، بچپنا ہے، لیکن ہر کوئی خون کا پیاسا ہے۔ وہ تلاش کر رہے تھے کہ امام کے بیٹے ملے اور ہم انعام وصول کریں۔ اللہ اکبر، ادھر پیغام آ رہے تھے آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے بھائی جان نہ جائیے، آپ جانتے نہیں ہیں کوفے والے بے وفا ہیں۔ کہا مجھے علم ہے، میرے بھائی حسن نے جب وصال کا وقت تھا تو حضرت امام حسن سے کہا کہ بھائی جان تم مجھے نصیحت کیجئے جس پہ میں عمل کروں۔ فرمایا کوفے والوں پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، لیکن
اگر آج میں کھڑا نہیں ہوتا، آج اگر میں نہیں جاتا، قیامت تک ایسا کون ہوگا کہ جب یہ عظیمت کی راہ کا مسافر بننے لگے گا، آخر اس کو کسی کا اسوہ تو نظر آنا چاہیے، آخر کسی کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ امام عالی مقام چند لوگوں کے ساتھ حق و باطل کے لیے آپ کربلا کی سرزمین پہ گئے تھے، اور کوئی ایک بولا، اس نے کہا چلو چلے جانا، لیکن یار حج کا موقع ہے، تو تم نے تو 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں، کہ موقع ہے، اس موقع کو جانے نہ دو، حج کر کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں تم یہاں حج کرو گے، لیکن جس راہ پہ میں چل رہا ہوں میرا حج کہاں؟ فرمایا تمہارا حج یہ ہے کہ تم احرام باندھو گے اور یہاں پہ حج کے ارکان کو پورا کرو گے، میں کربلا کی سرزمین پہ ایک ایسا حج ادا کروں گا، تم یہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، میں وہاں خاندان نبوت کے خیموں کا طواف کروں گا، تم یہاں پہ صفا مروہ میں سعی کرو گے، میں کربلا کی سرزمین پہ کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لاؤں گا، کبھی اونو محمد کو اٹھا کے لاؤں گا، تمہاری سائے جہاں ہوگی میری سائے وہاں ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تم جب اپنا حلق جو ہے، اپنا سر حلق کرواؤ گے، میں اپنا سر قلم کرواؤں گا، تم اپنا حلق کروا کے احرام اتارو گے، میں اپنا سر بنوا کے جو ہے کفن پہنوں گا۔ ہاں فرق یہ ہوگا، تم یہاں حج کرو گے، قیامت تک حج ہونے والے حجوں کے لیے میری حج عظیمت کا ایک پہلو ہوگا، حج کی حفاظت کا ایک نظریہ ہوگا جو حج کے نظریے کو ہمیشہ سلامت رکھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے چلتے ہیں، خاندان کے کچھ افراد ہیں، 72 لوگ تھے، اس میں کچھ غلام بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ یہ قافلہ چلتا ہوا جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ جواب دیا گیا اور مختلف نام تھے، ذکر کیا گیا اور کربلا کا بتایا گیا۔ فرمایا حسین ابن علی کی منزل آ گئی ہے، کہاں؟ یہاں خیمے لگا دیے گئے، خیمے لگا دیے گئے، اور پھر سامنے سے یزیدی لشکر آ گیا۔ 7 محرم کو آپ کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا، پانی بند ہو گئے، کھانے کی اشیاء بند کر دی گئی، لیکن یہ صبر کرنے والا وہ خاندان تھا، اپنے خیموں میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں 6 ماہ کے علی اصغر بھی تھے، حالت خوش ہو رہے تھے، لیکن آگے سے یہی جواب مل رہا تھا، صبر کیجئے، حوض کوثر تھے، آپ کے نانا آپ کے لیے جام کوثر دے کے کھڑے۔ پھر جب 9 محرم کی رات آئی تو وہ تیار ہوئے کہ بیعت کیجئے یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کیجئے۔ فرمایا 1 رات دیجئے۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے رات کو مشورہ کرنا ہو، صبح ارادہ بدل جائے، بیعت کر لے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں جن کی ساری رات سجدے میں گزر جاتی، جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنی راتوں کو منور کرتی تھی۔ یہ رات اس لیے لے رہے تھے رات کو نارنے پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کر سکے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ رات گزری، صبح ہوئی تو آگے سے پیغام آیا، کیا ارادہ ہے؟ کہا بس ایک خطبہ دینا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میرے حق کو پہچانو، آج دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو۔ فرمایا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اتمام حجت کے لیے تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، تم جانتے نہیں میں حسین کون ہوں؟ کہا حسین وہ ہوں جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میں حسین ابن علی وہ ہوں جسے حضور اپنے کندھوں پہ سواری کروایا کرتے تھے، جس کے لیے سجدوں کو دودھ دیا گیا تھا، میں وہ حسین ابن علی ہوں۔ آپ نے جب اپنے گھر کی عظمت کو بیان کیا، مقام کو بیان کیا، لیکن وہاں تو دنیا کے لالچ میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جناب دنیا کا لالچ آ جائے نبی کی شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، شریعت کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خطبہ اتمام حجت کے لیے دیا تھا، کہیں قیامت والے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہم تو بے شعور تھے، ہمیں اگر امام علی مقام اپنی عظمت بیان کرتے تو ہم ہٹ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ادھر حر کھڑا تھا، حر بن یزید، اس نے کہا کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت یہ مشورہ ہوا تھا کہ ہم نے حسین ابن علی کو روکنا ہے، شہید کرنا ہے، تو اس لیے تو میں تو آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہے، فلاں علاقے کا تمہیں گورنر بنا دیا جائے گا، بہت نوازا جائے گا۔ اس نے کہا اور دیکھنے والوں دیکھو تو صحیح، دنیا کا مال تمہارے سامنے ہے، سامنے دیکھو جنتی نوجوانوں کا سردار کھڑا ہے، تم کیا دنیا کی دولت کے لیے جنتی نوجوانوں کے سردار کا مقابلہ کرو گے؟ کہا کہ حر کبھی بھی ایسا سودا نہیں کرے گا جس میں آخرت کا خسارہ ہو۔ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اگر آپ کے قافلے میں شریک ہوں تو پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ تو گھرانہ ہی کریم ہے، آپ ہمارے کو آغوش رحمت میں تیرے لیے جگہ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، ہم تو نانے کے دین کو بچانے آئے ہیں۔ حضرت حر بن یزید نے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر یہ داستان چلتی رہی، یہ دکھ بھری داستان تھی، پیاسے حضور کے گھرانے کے چشم و چراغ لڑتے رہے۔ حضرت عباس علمبردار آپ کے بھائی، انہوں نے پھر کہا کہ بھائی اب مجھے اجازت دیجیے، علی اکبر کی قربانی ہو گئی، اون محمد کی قربانی ہو گئی، جناب علی اصغر کی قربانی ہو گئی، تو کہا ٹھیک ہے۔ اب گئے حضرت عباس جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑے، لڑتے رہے، جسم بھی زخمی تھا۔ کہا وقت قریب آ گیا ہے، کیوں نہ واپس جاؤں اور اپنے بھائی کے چہرے کی زیارت کر کے آؤں۔ جب واپس پلٹے حضرت امام علی مقام کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ اب بھائی آخری وقت آ گیا، آپ سے اجازت لینے آیا ہے، ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں۔ آپ نے رخصت جب کرنے لگے تو خیمے سے حضرت سکینہ کی آواز آئی، چچا حلق خشک ہو رہا ہے، پہلے جاؤ پانی کا اہتمام کرو۔ یہاں پہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، مجبور نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، چاہتے تو یہ کیا افراد کی کیا مجال تھی کہ وہ جناب اشارہ کرتے وہ چل کے نہ آتے۔ امیر المجاہدین بیان فرمایا کرتے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ اشارہ کرتے تو آ جاتے۔ وہ ایک بزرگ ہے، فقیر تھے، تو ان کی بات وہ بات کر رہے تھے کہ جنتی جب جنت میں ایسے اشارہ کریں گے نا تو جنت کے میوے جو ہیں ان کے پاس آ جائیں گے۔ ایسے اشارہ کیا نا تو ایک درخت کھڑا تھا، اشارہ درخت کو ہو گیا، وہ درخت چل کے ان کی طرف آنے لگا۔ تو آپ نے کہا رک جائیے، میں نے آپ کو اشارہ نہیں کیا، میں نے تو سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ اگر حضور کی امت میں سے ایک فقیر بندہ اشارہ کرے، حقیقی فقیر ہو، تو وہ درخت چل کے آ جائے، جو امام علی مقام ہو، جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، جس نے میرے حضور کی زبان کو چوسا ہو، وہ اشارہ کرے۔ فرات کی کیا مجال تھی، لیکن یہاں اور وہاں ایک منظر چل رہا تھا، اب رب اپنی شان شیان دیکھ رہا تھا کہ میرے محبوب کے گھرانے والے کیسے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس چلے اور جب آپ فرات پہنچے، بڑا آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن جوان بہادری کے ساتھ آپ وہاں پہنچے۔ وہاں سے مشکیزہ پانی کا بھرا اور گھوڑے سے کہا کہ تم جانور ہو، میں تو نہیں پی سکتا، تم پی لو۔ تو گھوڑے نے کہا عباس میں جانور ضرور ہوں، پر اتنا میں بھی سمجھتا ہوں وہاں نبی کے گھر والی بچیاں پیاسی بیٹھی ہوں، میں پانی پی لوں۔ گھوڑے نے پانی نہیں پیا، واپس پلٹے، جب آنے لگے تو کسی نے آواز دی روک لیجئے، اگر پانی چلا گیا تو پھر مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیروں کے ساتھ وار کیا گیا، ہر طرف سے برسات ہوئی تیروں کی۔ آگے کوئی بڑا، اس نے دایاں بازو کاٹ دیا، آپ نے بائیں بازو کے اندر مشکیزے کو پکڑا، ظالم نے بائیں کو بھی کاٹ دیا، آپ نے
اپنی دانتوں کے ساتھ مشکیزے کو پکڑا کہ یہ پانی میں خیمے تک لے کے چلو. کوشش کر رہے تھے, تیر برس رہے تھے, تلواروں کے زخم لگ رہے تھے, لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھ رہے تھے. کسی ظالم نے تیر مارا اور مشکیزے کو پھاڑ دیا. پانی جو تھا وہ سارا ضائع ہو گیا. جب پانی ضائع ہوا اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا, آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ پر تلوار کے ساتھ تکلیف دی جا رہی تھی. حضرت امام علی مقام آئے اور اپنے بھائی کو اٹھایا, لے کے گئے. اب حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیاری باندھی, اب نظر دوڑائی کہ ایک بیٹا حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے. سوچ آ رہی تھی, پہلے کوئی جنگ میں جاتا تھا تو بڑا اسے اس کی مہار پکڑتا, اسے جو کماندانہ اشعار پڑھ کے ودا کرتا تھا, حوصلہ دے کے بھیجتا تھا. لیکن حسین ابن علی کو اب یہ حوصلہ کون دے گا؟ تو سیدہ زینب آگے بڑھی, کہا بھائی پریشان نہ ہو, تمہارے الوداع کرنے کے لیے تمہاری بہن زینب موجود ہے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہن ودا کر رہی تھی تو حضرت سکینہ پوچھتی ہیں کہ اماں, پھپھو جان, جس میدان کی طرف, جس مقام کی طرف میرے بابا جا رہے ہیں, پہلے اونو محمد گئے تھے واپس نہیں آئے تھے, علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے تھے, محمد قاسم گئے تھے واپس نہیں آئے تھے, کیا میرا بابا بھی واپس نہیں آئے گا؟ کہا بیٹی صبر کیجئے, یہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کی منشا ہے. اور حضرت امام علی مقام گئے, مقابلہ کیا, پھر تیروں کی برسات ہوئی, تلواروں کے زخم دیے گئے, نیزوں کے ساتھ جسم چھلنی کیا گیا. اللہ اکبر. جب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ وہاں ناممکن ہے, کسی نے کہا اذان دیجئے, کیونکہ نبی کے گھر والے نماز کے بڑے پابند ہیں. ادھر اذان ہوئی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے, دگانا کی نیت باندھی, نماز جب ادا کرنے لگے, اللہ اکبر, سر سجدے میں رکھا. پھر حضرت سیدنا امام حسین کی نظروں میں وہ عظیم مستیاں بھی آئیں. ایک وقت تھا ہمارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی, میرے جد امجد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی, میرے نانے نے بڑیاں قربانیاں پیش کی. ان کو ان کی قربانی کا ثمر یہ ملا, اللہ راضی ہو گیا. اب حضرت امام حسین اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے عرض کرتے ہیں, مالک علی اکبر کی قربانی پیش کر دی, اور محمد کی قربانی پیش کر دی, اپنے علی اصغر کی قربانی پیش کر دی. بتاؤ حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. آواز آئی, اے حسین ابن علی, اے پیاسے تم پہ علی شیر خدا کو ناز ہے, اے نواسے تجھ پہ محمد مصطفیٰ کو بھی ناز ہے. سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا عجب انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. حضرت امام حسین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمایا, اور پھر وہ شام آئی. یہ جو قافلہ بڑے حسن کے ساتھ آیا تھا, بڑے نازوں کے ساتھ آیا تھا. اب ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے جن کا جسم بخار کے ساتھ تپا ہوا ہے, سڑ رہا ہے. سیدہ زینب سارا دن کبھی بیٹوں کے آتے لاشیں دیکھے تھے, کبھی بھائی کا آتے گرتے لاشا دیکھا تھا, بھتیجوں کی قربانی کو دیکھا تھا, لیکن اگر پھر بھی علی کی بیٹی تھی, تلوار لے کے خیموں کا پہرا دے رہی ہے, کوئی کتا یہاں منہ نہ ڈالے. چکر لگاتی لگاتی جب تھک گئی, تلوار کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھی. آخر تھکا ہوا جسم تھا, پچھلی راتوں سے سوئی بھی نہیں تھی. آنکھ لگی تو کیا دیکھا, ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. اٹھتی ہوئی غبار کو دیکھا, آنے والے رک جا, تمہیں پتہ نہیں یہ خیمے نبی کی بیٹیوں کے خیمے ہیں,
پردے دار عورتیں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تلوار نکالی، لہرا کے کہا آگے آنے سے پہلے سوچ لے، تیرے سامنے علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے۔ پردہ اٹھایا، نقاب اٹھایا، ہٹا کے کہا کہ زینب پریشان نہ ہو، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، تیرا بابا علی آیا ہے۔ کہا بابا اب آئے ہو؟ جب سارا خاندان لٹ گیا، جب اون و محمد کے لاشیں گر گئے، جب ساری قربانیاں ہو گئی، کہا بیٹی میں اور تیرا نانا اس وقت عہد کوثر پہ کھڑے کبھی اون و محمد کو پانی پلا رہے تھے، کبھی جناب والا امام حسین کو حوض کوثر پلا رہے تھے۔ یہ اللہ کی منشا تھی، اللہ کی رضا تھی، ہم اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اور تمہیں میں مبارک دینے آیا ہوں، آج میرے گھرانے نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی دکھ بھری داستان ہے، کیا کیا نہیں دکھ ڈھائے گئے، کیا کیا نہیں تکلیفیں دی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا، پھر ظلم پہ ظلم، یہ کہ یار خاندان نبوت کی وہ عورتیں جن کی حیا تو فرشتے بھی کرتے ہیں، جن کی حیا تو اگر غیر مسلم ہو، غیر تو وہ بھی حیا کرتا ہے، ان کو باندھا گیا، کوفے کی گلیوں میں ان کو پھیرایا گیا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت نے کچھ پکا کے بھیجا، سیدہ زینب نے پوچھا کہ لانے والی یہ کیوں لے کے آئی ہو؟ ہم تو قیدی ہیں، لوگ تو ہمیں قیدیوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، عجیب لوگوں کے ہمارے لیے نظریات ہیں۔ تو آگے سے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، ان کی خدمت میں رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تیرے گھر سے قیدی گزرے اور ایک بیمار شخص ہو، نوجوان ہو، باقی عورتیں ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا، وہ بھوکے ہوں گے انہیں کھلانا، وہ پیاسے ہوں گے انہیں پلانا، میں تو ان کے حکم پہ عمل کر رہی ہوں۔ کہا تو نے خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ آگے سے اس نے کہا آپ مجھے کیا دے گی، میں آپ سے کیا مانگوں؟ ایک دعا کر رہی ہوں، میری جو سیدہ تھی، میری مالکہ تھی، ملکہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا حسین ابن علی، اس کی ایک بیٹی زینب تھی، دعا کر رہی ہوں کاش کبھی ان کی زیارت ہو جائے، کاش کبھی میں دیکھ سکوں۔ کہا تیری دعاؤں کو تو اللہ نے قبول کر لیا، لیکن تیری نیزے پہ کھڑا سر کسی اور کا نہیں ہے، حسین ابن علی کا ہے، اور جس زینب کو تو دیکھنا چاہتی وہ میں زینب ہوں۔ یہ ظلم، جس سیدہ کے پورے حیا کرتی، فرشتے حیا کرتے، ان کی اولادوں کے ساتھ ایسے پیش آئے لوگ۔ اللہ اکبر، یہ خاندان پہ پتہ نہیں کتنے ظلم لائے گئے، لیکن یہ صبر والے تھے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کے دامن کو ہمیشہ اس کے دامن کو پکڑے رکھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کامیاب وہی ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر قافلہ چلتا ہوا یزید کے پاس آیا، پھر یزید نے ڈرامے بازی کی، تو کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا ہمیں جو ہمارا مال لوٹا گیا، مال کیا تھا؟ وہ چادریں تھیں، کچھ تھوڑا بہت سامان تھا، لیکن کیونکہ وہ متبرک تھیں، برکتیں والی تھیں، کہا وہ ہمارے واپس دی جائیں اور ہمیں مدینے جانے دیا جائے، لیکن دمشق کی مسجد میں خطبے کی اجازت دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے، 2 اذان، 2 خطبہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ہاشمی میاں فرمایا کرتے ہیں خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، سید تھا، حضرت امام زین العابدین تھے، جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگوں کی آہیں نکل گئی، حالات بدلنے لگے۔ یزید نے محسوس کیا اگر امام بولتے رہے تو ہو سکتا ہے لوگ میرے مخالف ابھی کھڑے ہو جائیں۔ اس نے مؤذن کو کہا اذان دیجئے، مؤذن نے جب اذان دی نا، امام عالی مقام کے لگتے جگر رک گئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آواز گئی نا،
تو اشارہ کر کے کہا یزید دیکھ یہ ترانے تو میرے نانے کے چل رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو؟ کامیاب آج بھی ہم ہیں، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ترانے قیامت تک چلتے رہیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کے نام پر آج بھی لوگ جانے قربان کرنے والے موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں آنسو کی صورت میں خراج پیش کرنے والے موجود ہیں۔ اور سنیے آخری میرے جملے ہیں، میاں اصل میں حضرت امام حسین نہیں مرے تھے، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، مرا تو یزید تھا، مرتا وہ ہے جس کا نظریہ مر جائے۔ یار یزید مر گیا، اس کا نظریہ ختم ہو گیا، حسین آج بھی زندہ ہے، ان کے نظریات آج بھی زندہ ہے۔ ہر گلی سے حسین ابن علی کے نام والے تو نظر آئیں گے، لیکن تلاش کرنے سے بھی تمہیں یزید نہیں نظر آئے گا، تو باقی تو وہ ہے جس کے خادم آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظریے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ نظریہ آج بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یزید کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا۔ کیوں اس کے مقابلے میں آئے؟ شرابی تھا، زانی تھا، نماز کے حوالے سے اس کے نظریات خراب تھے، دین کا چہرہ اصل چہرہ مسح کرنے پہ لگا ہوا تھا۔ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ اٹھا کے نانے کے دین کو بچایا ہے۔ نعرہ حسین کا لگائیں، نماز نہ پڑھے تو پھر حسینی نہیں ہے۔ نعرہ آپ یا حسین کا لگائیں، حرام کی کمائی سے مال کمائیں تو حسینی نہیں ہے۔ نعرہ آپ حسین کا لگائیں اور شراب پیئیں تو پھر آپ حسینی نہیں ہیں۔ اگر نعرہ حسین کا لگائیں اور کھڑے آپ یزید کی سوچ رکھنے والے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ حسین ابن علی کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ اگر وفادار ہیں تو ان کے نظریات کو، جس نظریے کے ساتھ انہوں نے یہ قربانی کی، اس نظریے کو آگے لے کے چلیں۔ آج کی اس نور مجلس کا یہی پیغام ہے، اپنے آپ کو اسوہ حسین کے اندر ڈھال لیجیے۔ اپنے آپ کو اگر حسینی کہتے ہو تو حسینی کردار کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی